اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وحملة كتاب الله آج ہمارا یہ 15واں درس ہے۔ گفتگو اس فقرے پہ پہنچی ہے وحملت کتاب اللہ، اور کتاب خدا کے حاملین پر سلام ہو۔ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ خدا علیہم السلام حاملین کتاب خدا ہیں۔ حاملات یہ جمع ہے، حاملہ، حامل، حاملہ، حاملات یہ جمع ہے حامل کی۔ حامل کے معنی اردو میں بھی استعمال ہے، حمل کرنے والے۔ اور یہ حمل جو ہوتا ہے یہ دو طریقے سے اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ ایک دفعہ مادی چیز کو انسان حمل کرتا ہے، ایک بار جو ہے وہ معنوی چیز کو۔ ہاتھ میں کتاب اٹھا کے انسان چل رہا ہے، یہ جو ہے حمل کیے ہوئے ہے کتاب، کسی شے کو لے کر چل رہا ہے۔ اور کبھی یہ حمل جو ہے معنوی ہوتا ہے، جیسے علم انسان کے سینے میں ہے، حمل کیے ہوئے ہے، تو یہ حمل جو ہے یعنی علم حمل کیے ہوئے اہل بیت علیہ السلام حاملین کتاب پروردگار ہیں۔ ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے اس کے سلسلے میں دو نظریہ یہاں پہ شارحین نے پیش کیا ہے۔ بعض نے کہا یہاں اس میں خاص ہے کتاب، یعنی مراد قرآن مجید ہے۔ بعض شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، یعنی ساری کتب آسمانی کو جو ہے یہ کتاب شامل ہے۔ بہرحال جو بھی معنی مراد لیں، چاہے اس میں خاص مراد لیں اور چاہے اس میں جنس، چاہے سارے صحیفے مراد لیں، چاہے کتاب خدا جو قرآن اس میں خاص، کیونکہ متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں قرآن کو کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، تو چاہے قرآن شریف یا دیگر صحف آسمانی ہو، سب کا علم ان کے پاس ہے۔
قرآن اگر صرف مراد لیں، قرآن کے سارے اسرار و رموز کو یہ جانتے ہیں، سارے اسرار و رموز کا علم ان کے پاس ہے۔ اور چاہے ساری کتابیں لیں، ساری کتابوں کا علم ہے، علم ما کان و ما یکون ان کے پاس ہے، جو چیزیں گزر چکی ہے ان کا علم ہے، اور جو آئندہ رونما ہونے والی چیزیں ہیں ان کا بھی علم ان کے پاس ہے۔ تو یہ حاملین کتاب پروردگار ہیں، اور اس کے لیے بہترین دلیل، بھائی ہم ابنائے دلیل ہیں، دلیل کے بغیر کسی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یوں تو ہم ہر چیز تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو بہت ساری چیزیں تعبدی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے فلسفے کے انسان نہیں جانتا ہے لیکن تسلیم کرتا ہے۔ بہترین دلیل جو ہے عالم اسلام کے لیے کم از کم قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ دلیل ہے کہ ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے کہ ہم نے ہر شے کے علم کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ جب سارے علوم ان کے پاس ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حاملین کتاب پروردگار ہو گئے۔ یہ دلیل ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اب یہ تو آیت ہے، اب امام مبین ہے کون؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کو آپ نے پڑھ دیا ہے، تلاوت کر دی ہے، اب امام مبین ہے کون؟ تو تفسیر امی میں اس آیے کریمہ کے ذیل میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، انا واللہ الامام المبین۔ قسم بخدا میں امام مبین ہوں۔ تو تفسیر نے اس آیت کو واضح کر دیا کہ امام مبین مولا الموحدین ہے۔ تو ایک دلیل کہ یہ حاملہ کتاب اللہ ہیں، اللہ کی کتاب کو حمل کیے ہیں، جو علوم ہیں قرآن میں یا دیگر صحف آسمانی میں تمام علوم ان کے پاس ہیں۔ تو ایک دلیل قرآن حکیم سے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دوسری دلیل، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں اور سماعت فرماتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج دلیل کے طور پر یہ سماعت فرمائیے اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ مولا نے فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے سوال کرو قبل اس سے کہ تم مجھے نہ کھو دو۔ تم کھو سکتے ہو، میں ہمیشہ موجود رہوں گا، یہ مشکل تمہاری ہے، وَإِلَّا جب چاہو مجھ سے پوچھ لو، وقت کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک بصائر الدرجات میں موجود ہے، حسن صفار کی کتاب ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی یہ کتاب ہے، بہترین کتاب ہے جو فضائل اہل بیت علیہ السلام میں لکھی گئی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرے، اس روایت کو عالم اہل سنت حاکم نیشا پوری نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے۔
فضائل کی بہت ساری روایت نیشاپوری نے لکھا ہے، بہترین کتاب ہے عالم اہل سنت کی، بہت ساری چیزیں آپ وہاں سے معلومات کو اخذ کر سکتے ہیں۔ حدیث غدیر کو بھی نقل کیا ہے، خطبہ غدیر کو بھی نقل کیا ہے حاکم نیشاپوری نے، بہترین کتاب ہے۔ تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، دلیل یہ ہے کہ سارے کا سارا علم کتاب خدا کا ان کے پاس ہے۔ دوسرے سلونی قبل ان تفقدونی، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ سارا علم ان کے پاس ہے، اس لیے دعویٰ وہی کر سکتا ہے مطلقاً جن کے پاس سارے علوم موجود ہوں اور اس طریقے سے موجود ہوں کہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے بدیہی ہیں بعض علوم، ہم تو سب جانتے بھی نہیں، جو جانتے ہیں ان میں بھی بدیہیات ہیں، نظریات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس سارے علوم مستحضر ہیں، بدیہی ہے، فوراً جواب دیتے ہیں، غور و فکر کی بھی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ ایسا ماننا ہے معصوم کو، ہمیں ایسا تسلیم کرنا۔ تیسرے اصول کافی جلد ایک باب ہے کتاب الحجت میں، کتاب الحجہ میں ایک باب ہے، باب ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم شیئا۔ یہ پورا ایک باب ہے جس میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ جب باب قائم کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری روایتیں جو ہے وہ یہاں پر جمع کر دی گئی ہیں۔ باب کا کیا نام ہے؟ ان الائمۃ علیہم السلام، ائمہ ہدی علیہم السلام یعلمون ما کان وما یکون، علم ما کان وما یکون رکھتے ہیں، جو چیزیں گزر چکی ان کا علم ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے ان کا علم ہے، ساری چیزوں کا علم ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، ان پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں، کوئی چیز ان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ پورا ایک باب ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الحجہ، باب ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون ما کان وما یکون، یہ باب ہے، اس کے ضمن میں ساری روایتیں موجود ہیں۔ یہ باب کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ان کے پاس علم ما کان وما یکون ہے۔ جب علم ما کان وما یکون ہے تو قرآن میں یہی سب چیزیں تو ہے، علم ما کان ہے وما یکون ہے، لہذا یہ حاملین کتاب خدا ہے، سارا علم کتاب خدا کا ان کے پاس ہے، یہ سب دلیلیں موجود ہیں۔ یہ پورا باب ہے، چیپٹر ہے پورا، اس کو مطالعہ فرمائیں ہم، اور اس میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک ہے، معصوم فرماتے ہیں کل کتاب، ابھی تک تو عمومی دلیلیں تھیں کہ سارے کتاب اور ما ورائے کتاب سب کا علم ہے، علم ما کان وما یکون ہے، تو یہ اطلاق پہ یہ ساری روایتیں اور آیتیں دلالت کر رہی تھی، چاہے قرآن حکیم میں ہو یا ماورائے کتاب خدا ہو، ساری چیزوں کا علم ہے۔ اب آئیے جس کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ حاملین کتاب پروردگار ہیں، امام فرماتے ہیں کل کتاب نزل فہو عند اہل العلم، ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ اہل علم کے پاس ہے، وہ اہل علم کے پاس ہے، وَنَحْنُ هُمْ، اور وہ اہل علم معصوم فرماتے ہم ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، حاملین کتاب خدا ہیں، کتاب خدا میں جو کچھ علوم ہے سب ان کے پاس موجود ہیں، یہاں پہ خاص روایت اسی موضوع پر موجود ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری جو ہے آیت اور روایتیں جو میں نے ذکر کیا ہے
ان کے ذریعے سے مفہوم جو ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آئیے کتاب خدا میں ہے کیا، جزئی طور پہ بھی بحث ہو جائے ایک ایک چیز۔ کہتے ہیں کہ حملے جو کیے ہوئے ہیں کتاب خدا کو معصومین علیہ السلام، جو لفظی چیزیں ہیں اس کو بھی حملے کیے ہوئے ہیں، اور جو غیر لفظی معنوی چیزیں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہے۔ لفظی یعنی کتاب، حروف جو ہیں وہ تلاوت فرماتے ہیں، یا خود قرآن ناطق کے بعد ہمیشہ قرآن ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہ حمل سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو ساتھ میں رکھتے ہیں، اور روایتوں میں آیا ہمیں بھی رکھنا چاہیے قرآن مجید کو۔ ایک مختصر قرآن مجید جو جیب میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں قرآن شریف، وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان جو ہے بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا، اور دوسرے باوضو ہمیشہ رہے گا۔ کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے انسان کو، بہت ساری چیزیں، بہت احترام ہوتا ہے، یقین جانیے۔ بعض علماء وہاں پر سوتے نہیں تھے جہاں پر فضائل کے حوالے سے کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ جس روم میں فضائل اہل بیت علیہ السلام پہ کتابیں ہوتی تھی وہاں استراحت نہیں کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ یہ صرف علم پڑھنے سے نہیں آتا ہے، صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے۔ محنت کریں گے ضرور، محنت وہ رائے گا نہیں جانے دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر توسل نہ رہا تو وہ علم کمال تک نہیں پہنچے گا۔ اہل بیت علیہ السلام سے توسل بھی ضروری ہے، لہذا وہ علماء اعلام جنہوں نے تحصیل کے ساتھ ساتھ اہل بیت عصمت و طہارت سے توسل اختیار کیا، ان کا علم کمال تک پہنچا۔ اور اس کے بعد توسل بھی جس کو جتنی عقیدت ہے وہ عقیدت کے اعتبار سے طلب کرتا ہے، ضرب کے اعتبار سے۔ تو کتاب خدا میں یہ حامل ہے، یعنی قرآن شریف ان کے پاس ہے، تلاوت کرتے ہیں، حروف جو الفاظ ہیں ان کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کو حفظ ہے، قرآن ان کے پاس ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن کی ساری آیتیں تو حملے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد معنوی اعتبار سے اس کے معنی و مفہوم، لطائف، حقائق سب کا علم ہے۔ جو حروف نہیں ہے معنی ہے، یعنی ایک حمل جو ہے لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ لفظی عبارات ہیں، خود قرآن شریف ہے، تلاوت ہے، یہ سب ان کے پاس ہے۔ معنوی لطائف ہیں، حقائق ہیں، یہ سب کو علم نہیں ہوتا لطائف اور حقائق کا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّا کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، کتاب خدا 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ 4 چیزیں کتاب خدا میں موجود ہیں، علی العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، یہ 4 چیزیں۔ عبارت ہے جو حروف ہیں، اشارے موجود ہیں، لطائف ہیں اور حقائق ہیں، یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد امام اب تفسیر بیان کر رہے ہیں، فالعبارۃ للعوام، قرآن مجید کی جو عبارت ہے، متن جو ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ جو عربی جانتا ہے وہ معنی کو سمجھتا ہے، جو عربی داں حضرات ہیں وہ معنی کو سمجھتے ہیں، عوام کے لیے ہے۔ جو عرب ہیں وہ معنی کو سمجھتے ہیں، یا جو عرب نہیں ہیں، زبان سیکھ چکے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، تو یہ عوام کے لیے عبارت ہے۔ والاشارہ للخواص، اشارہ جو ہے خواص کے لیے ہے، یعنی مفسرین قرآن جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کے پاس ہے، یہ سب نہیں سمجھ سکتے۔ عوام جو مفسر نہیں ہے وہ صرف عبارت سمجھ سکتی ہے، لیکن اشارے کو نہیں سمجھ سکتی۔ اشارہ مفسرین قرآن سمجھیں گے، اسی لیے تو تفسیر فرما رہے ہیں۔
اور فرمان تیسرے واللطائف، لطائف، لطائف جو ہے یہ اولیاء کے لیے ہے، واللطائف للاولیاء، اولیاء خدا جانتے ہیں۔ لطائف کیا ہے؟ یہ مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کسی سے بات جاتی ہے سنائی کسی کو جاتی ہے، دروازے سے کہیں جاتی ہے دیوار کو سنائی جاتی ہے مثلا، اب وہ گھروں والی مثال میں کہے دنیا نا۔ تو یہ جو لطائف ہیں یہ اولیاء الہی سمجھتے ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور حقائق انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں، اور یہ ساری چیزوں کا علوم جو ہے یہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، علم خدا کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ما کان و ما یکون ہے اور علوم انبیاء کے وارث ہیں یہ۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث بارہا میں نے یہاں سے وہ آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے، من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، پوری روایت نہیں پڑھوں گا وہ مسلسل ہے، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، تو جو ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے، یعنی سارے علوم انبیاء کے پاس ہیں۔ لہذا یہ ساری دلیلوں سے اس بات کا اس بات ہوتا ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام حامدین کتاب خدا، اب چاہے وہ اس میں خاص ہو قرآن مجید مراد لے یا ساری کتابیں، بلکہ یہ ساری چیز کا علم رکھتے ہیں، علم ما کان و ما یکون، یہ مہر لگا دیا ہے پروردگار نے علم دے کر، اس لیے کہ اس کا علم جو ظہور ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے، یہ مظہر علوم الہیہ ہے، مظہر ہے ان کے اللہ اکبر۔ الحمدللہ یہ مختصر تفسیر حمالت کتاب اللہ کے حوالے سے یہ بات الحمدللہ واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَأَوْصِيَاءِ نبی اللہ، سلام ہو نبی اللہ کے اوصیاء پر، پیغمبر کے اوصیاء پر سلام ہو۔ اوصیاء جمع ہے وصی کی، وصی اسے کہتے ہیں جس سے وصیت کی جائے کہ میرے بعد ان سارے امور کو انجام دینا۔ ایک موسی ہوتا ہے جو وصیت کرتا ہے، وصی سے کر رہا ہے کہ میرے بعد ان سارے امور کو انجام دینا۔ پیغمبر نے وصیت فرمائی، وصی المصطفیٰ حقا، غیروں نے یہ تسلیم کیا ہے۔ تو وصی جو ہے یہاں مراد جانشین ہے، کیوں جو سارے امور کو انجام دیتا ہے وہ جانشین ہے۔ یہ وصی کے لغت میں معنی ہے، لیکن وصی جو ہے وہ جانشین، مراد اس سے جانشین ہے، یعنی سلام ہو جانشین پیغمبر پر۔ اوصیاء جمع کیونکہ سارے ائمہ کے لیے، اگر مفرد بھی کہیں کوئی فقرہ آ گیا ہے تو اس کو میں نے تعبیر کیا اور توجیہ بیان کیا ہے کہ مفرد کیوں کہیں کہیں پہ بعض جگہوں پہ یہ الفاظ جیسے یہاں اوصیاء آیا ہے، بعض مقامات میں زیارت جامع کبیرہ میں مفرد کلمہ بھی آیا ہے ائمہ کے لیے، تو عرض کیا میں نے مفرد اس لیے کہ یہ سب ایک نور کے ہیں اس لیے مفرد استعمال کیا گیا۔ بہرحال اب یہ سب پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں، اور جانشین کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ مشہور حدیث جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے، سب کے اسامی کو وہاں پیغمبر نے ذکر فرما دیا ہے۔ 12 کون کون ہوں؟ شیعہ روایتوں میں بھی ہے کہ 12 جانشین ہیں، اہل سنت کی یہاں بھی روایتیں ہیں کہ جانشین 12 ہیں۔ اب دقت کیجئے گا یہاں سے کہ وہ 12 جو ہے کہیں پہ صرف، کیونکہ دیکھیے مسئلہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی صرف امیر المومنین کی وصایت اور جانشینی پہ کثرت سے دلیلیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کر دیا گیا تو باقی ائمہ کی ولایت خود بخود ثابت ہوتی جائے گی۔
غور فرما رہے ہیں؟ کیونکہ سازش کاروں نے امیر المومنین کی ولایت کو تحت الشوا قرار دیا، لہذا بہت ساری روایتیں جو ہے امیر المومنین کے حوالے سے ہیں کہ یہ وصی ہیں. جب ان کی وصایت ثابت ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے بعد کے وصی کی. تو اس طریقے کی بھی روایتیں ہیں اور 12 کے حوالے سے بھی روایتیں ہیں. میں پڑھ رہا ہوں دونوں روایتیں. شیعہ روایتوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی علی محمد وآل محمد انا سید النبیین، میں نبیوں کا سردار ہوں، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، امیر المومنین سید الوصیین ہے، اوصیاء کے جو ہے وہ سردار. وَإِنَّا أَوْصِيَائِي بَعْدِي 12، اور میرے بعد جو اوصیاء ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں. پیغمبر نے فرمایا میرے بعد جو اوصیاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد جو امام ہوں گے، وزیر ہوں گے، وہ 12 ہوں گے. اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم عجل اللہ تعالی فرجہ. میرے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 12 اوصیاء ہوں گے، پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آخر میں حضرت قائم حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ روایت جناب شیخ صدوق نے کمال الدین و اتمام النعمہ میں نقل کیا ہے. دوسری حدیث جس میں تعداد تو نہیں ہے لیکن یہ پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ وہ کون ہوں گے، اور وہ مشہور حدیث ہے حدیث ثقلین، جو تواتر سے ثابت ہے، خبر واحد نہیں ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے. اور اہل سنت نے بھی نقل کیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے بھائی اور اطراتی. تو اطراتی جو ہوں گے وہ میرے اوصیاء ہوں گے، میرے بعد میرا سارا کام جو انجام دیں گے وہ یہ ہوں گے، کتاب اللہ ہے و اطراتی. یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں وصیت ہے میری. یہ حدیث مبارک موجود ہے. اس کے بعد آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ خود خاص روایتیں امیر المومنین کے لیے بھی موجود ہے. میں ایک روایت یہاں پہ تیمناً و تبرکاً عرض کر رہا ہوں. انا لکل، پیغمبر فرماتے ہیں انا لکل نبی وصیًا، ہر نبی کے لیے ایک وصی ہے، ہر نبی کے لیے. ووارثاً، اور ایک وارث ہے. وَأَنَّ عَلِيًّا وَصِيِّي وَوَارِثِي، اور علی جو ہے میرے وصی اور میرے وارث ہیں. یہ روایت تاریخ دمشق میں موجود ہے، اہل سنت بھی یہاں موجود ہے. جلد نمبر 42 صفحہ 392 حدیث نمبر 9005. ہر نبی کے لیے بعض جگہوں پہ روایتیں بڑی تفصیل سے آئی ہے، میں نے اس کو نقل نہیں کیا ہے کیونکہ سب کا اگر ذکر کروں گا، جو انبیاء کرام ہیں ان کے اوصیاء کو ذکر کیا گیا ہے نام بنام، تو یہ نشست کافی طولانی ہو جائے گی. بہرحال اس میں ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم نے جناب سلمان سے یہ کہا، من کان وصی موسیٰ، موسیٰ کے وصی کون تھے؟ سوال. پیغمبر فرما رہے ہیں کون تھے؟ قال یوشع بن نون، جناب یوشع تھے. جناب سلمان نے کہا کہ ان کے وصی، تو ہر نبی کے لیے جو ہے ایک وصی ہے. یہاں پہ ایک سوال کے ذریعے سے اس مطلب کو واضح کیا گیا. پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ وَصِيِّي وَوَارِثِي علی بن ابی طالب، میرے وصی اور میرے وارث علی بن ابی طالب. یہ پیغمبر نے کیوں سوال کیا کہ ان کے وارث کون تھے؟ یہ میں نے ایک روایت، بہت ساری روایتیں ہیں جس میں متعدد انبیاء کے وصی کا ذکر آیا ہے. یہ پیغمبر نے سوال اس لیے کیا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے انبیاء کی سنت رہی ہے اور اسی سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں. میرے وارث، میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے بعد امام علی بن ابی طالب ہیں. اور جناب موسیٰ سے کے حوالے سے پوچھنا پیغمبر کا
اس میں ایک فلسفہ ہے، کیونکہ حدیثیں جو ہے حدیث تشبیہ جو موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنے کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دیا اور اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو جناب ہارون سے ان کے بھائی سے تشبیہ دیا۔ جناب ہارون موسیٰ کے لیے سائے کی طرح چلتے تھے، اسی طریقے سے امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ لہذا یہ روایت جو ہے آیت اللہ میلانی نے ایک شرح کیا ہے، کئی جلدوں میں ہے، زیارت جامع کبیرہ کی، اس میں جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ اہل سنت نے ایک دو نہیں متعدد روایتیں، وہ بھی بخاری شریف مسلم شریف میں، کہ اوصیاء کی تعداد 12 ہے۔ میں نے دو روایت دو حدیث کو نقل کیا ہے، سب کو نہیں پیش کر سکتے، متعدد دسیوں روایتیں موجود ہیں، حدیثیں بخاری مسلم ترمذی، اور ایک روایت بخاری سے پڑھ رہا ہوں اور ایک مسلم سے۔ پہلی روایت جابر ابن سمرہ نے نقل کیا ہے پیغمبر سے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ حدیث مبارک ان کے یہاں جابر ابن سمرہ پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا یکون 12 امیراً۔ اہل سنت کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں بخاری شریف سے، اور یہ روایت کو میں نے خود دیکھا ہے کہ 12 جو ہے وہ امیر ہوں گے، امیر یعنی جانشین مراد لیا ہے، وہی وسیع۔ فقالا، جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے سیاست کیسے ہوتی تھی، سیاست اب سنیے، یہاں جو فقرہ آیا ہے اس پہ توجہ کیجیے، اب جو میں بیان کر رہا ہوں، کہیں کہیں میں خون جگر جو ہے اپنا پیش کرتا ہوں بخدا بہت۔ فقالا کلمۃ لم اسمعها، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، امیر ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کوئی ایک کلمہ کہا جو میں نے سنا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں سیاست کیسے ہوتی ہے، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ کہا ایک کلمہ کہا پیغمبر نے، میں نے سنا نہیں۔ جیسے وہ حدیث غدیر کے حوالے سے آپ دیکھیے، بہت سے لوگوں سے جب پوچھا گیا کیا مولا کائنات نے کیا مجھے پیغمبر اکرم نے غدیر میں مولا نہیں بنایا تھا، کسی نے کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، کسی نے کہا نہیں وہ اب بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس طریقے سے باتیں لوگ کرتے تھے، جبکہ جانتے تھے، تجاہل عارفانہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث میں ہے کہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پیغمبر نے کہا میں نے سنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خلیفہ اور جانشین کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو ایک طرف تو دیکھیے راوی ممکن ہے یہ چھپا رہا ہو، دوسری طرف میرے استاد نے، تاریخ کے بہت بڑے استاد ہیں، اس وقت مشہد مقدس میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اپنی اطرت کی جانشینی کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے تو مجمع میں ایک شور اٹھتا تھا تاکہ پیغمبر کی آواز دب جائے، اور نہ صرف شور کرتے، جب شور پہ بھی پیغمبر آواز کو اپنی پہنچاتے تھے تو عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، پیغمبر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ میرے استاد نے تنہائی میں مجھ سے، میں نے ایک دن سوال کیا، مجھے بٹھایا اور کہا بیٹھیے آپ، اور کہا ایسا ایسا ہوتا تھا، اور انہیں بہت ساری چیزیں بتائی۔ اس فقرے سے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ ان کے بات کی تصدیق جابر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر فقالا ابی، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سنا نہیں، پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا، وہ بھی ساتھ میں تھے، والد بھی، کہا کہ فقالا ابی، میں نے پوچھا کیا پیغمبر نے ارشاد فرمایا؟ فقالا ابی کلہم من قریش، پیغمبر نے یہ فرمایا وہ 12 سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ ہے یہ روایت بخاری شریف کتاب الاحکام باب الاستخلاف میں موجود ہے، جائیے دیکھیے بخاری شریف اٹھا کے، یہ روایت وہاں موجود ہے۔
دوسری روایت یہ بھی جابر ابن سمرہ سے ہے جسے مسلم نے نقل کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ. اسلام ہمیشہ عزیز رہا اور عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 جانشین ہو جائیں گے مکمل. کتنے؟ 12. 12 خلیفتاً پیغمبر نے یہ فرمایا. پھر یہاں بھی وہ کلمہ ہے کہ جابر کہتے ہیں ثم قال کلمۃ لم افہمها. پھر پیغمبر نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا 12 کے بعد میں وہ سمجھ نہیں سکا. وہاں کیا کہا بخاری میں؟ لم اسمعها. یہاں کیا کہا؟ لم افہمها. میں نے اس کو سمجھا نہیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا. یہاں پھر والد بزرگوار نے ان کے فرمایا فقلت لأبی. جابر کہتے میرے والد نے مجھ سے کہا ما قال، جو پیغمبر نے فرمایا تھا. فقالا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کلہم من قریش. وہ سب کے سب کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے. یہ 2 روایت میں نے نقل کیا ہے. 10 روایت بخاری میں موجود ہے. جب آپ سمورہ یہ روایت سب یہ آپ کتاب الاحکام باب الاستخلاف بخاری میں دیکھیں گے تو ساری روایتیں، یہ متعدد روایتیں وہاں پہ آپ سب کو مل جائے گی. اب آئیے مسئلہ استدلال یہاں ہے. سب کے سب کہاں سے ہوں گے؟ قریش. خدا کی قسم بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ. شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو 12 کو ثابت کر دے اپنے یہاں. اگر سب کو شمار کریں گے تو 12 سے زیادہ ہو جائیں گے ان کے یہاں. اور اگر کچھ لوگوں کو نکال کے 12 کی تعداد بھی بنا دیں گے تو کلہم من قریش رہی ہوں گے. بہت اہم بات کر رہا ہوں. تعداد کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو 12 سے زیادہ ہے. اور اگر کہیں سے اس کو صحیح بھی کرنے کی کوشش کیا تو 12 کو اگر بنایا تو کلہم من قریش نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اسی لیے بہت سے علماء اہل سنت نے یہاں پر اپنے وجود کو تسلیم کر دیا کہ یہ روایت سوائے شیعوں کے ائمہ پر کہیں اور پہ تطبیق نہیں ہوتی ہے. اس روایت کا مصداق جو ائمہ ہیں وہ شیعوں کے یہاں ہیں. پھر اس میں قیل قال شروع کر دیا. غور فرما رہے ہیں؟ یہ بہرحال تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اوصیاء پیغمبر پر سلام، اوصیاء جو ہے وہ 12 ہوں گے. روایتیں میں نے پیش کر دیا ہے. آخری ایک فقرہ یہ تمام کر دے رہا ہوں. آج 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت کو اس کے بعد تمام کر دوں گا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اوصیاء 12 ہیں. اور الحمدللہ شیعہ اور اہل سنت ساری روایتوں کو پیش کیا، استدلال کو پیش کیا، ان کے نظریات کو پیش کیا. اب آئیے آخری فقرہ. یہاں پر یہ سلام جو شروع ہوا تھا اس پہ تمام ہو رہا ہے. وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام ہو ذریت پیغمبر پر. شرح پہ خوب دقت کیجئے. ایک ایک کلمہ جو عرض کر رہا ہوں معنی و مطلب لیے ہوئے ہے. ذریت پیغمبر پر سلام. ذریت پیغمبر یہی 12 امام ہیں، انہی کو ذریت کہا جاتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیغمبر کی ذریت کیسے ہو گئے، پیغمبر کے فرزند کیسے ہو گئے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ہے. اور چنانچہ تاریخ میں بہت سارے بادشاہوں نے ائمہ خدا علیہم السلام سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کیسے ذریت پیغمبر ہیں، جبکہ پیغمبر کے کوئی فرزند نہیں تھے کہ جن سے ان کی نسل چلی ہو، بلکہ بیٹی سے یہ نسل، بیٹی سے. چونکہ یہ زمانے جاہلیت میں ایک قانون تھا. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیٹے کے بیٹے ہوتے تھے انہیں اولاد مانتے تھے، بس انہیں ذریت کہتے تھے وہ لوگ. اور جو بیٹی سے ہوتے تھے فرزند، نواسے،
ان کو جو ہے وہ ذریت میں شمار نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس قانون کو باطل قرار دے دیا اور کہا نہیں، ذریت صرف بیٹوں سے نہیں بلکہ بیٹیوں سے بھی چلتی ہے نسل، اور اس کے حوالے سے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو وہی آئے مباہلہ کہ پیغمبر اکرم حسن و حسین کو بیٹوں کی جگہ پہ لے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ بیٹی کے بیٹے بھی ذریت میں ہیں۔ یہ قرآن مجید سے دلیل ہے، ذریت پیغمبر پر سلام ہو تو اس طریقے سے ذریت ہے۔ زمانے جاہلیت کے قانون کو باطل قرار دیا اسلام، یہ ہے اسلام محترم۔ اسی لیے بچیوں کو آر سمجھتے تھے، ننگو آر سمجھتے تھے اپنے لیے، لیکن ایام فاطمیہ میں میں اسے کثرت سے سنی، انا آتیناک الکوثر، پیغمبر اکرم کو کوثر عطا کر کے اس کے بعد آخر آیت میں کہا انا شانئک ھو الابتر۔ اب یہ کوثر کے جو متعدد معنی بیان کیے جاتے ہیں، سارے معنوں کی طرف نہ جائیے، یہ آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد یہاں نسل ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ اولاد کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے کہ ذیل میں جو آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پیغمبر تمہارا دشمن مقطوع نسل ہے، اس کی نسل جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، اور آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا، کثرت نسل۔ آج پوری کائنات میں نگاہ اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ اولاد رسول موجود ہے، اور فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال تو پہلی آیت جس سے میں نے ثابت کیا کہ یہ فرزند ہیں، قرآن مجید کی آیت سے آئے مباہلہ کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو بیٹوں میں کس کو لے کے گئے حضور؟ ایک دلیل۔ دوسرے، چونکہ اسلام آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ جاہلیت کے اس قانون سے متاثر تھے، اسی میں ہارون الرشید بھی ہے۔ اس نے ایک دن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے ذریت پیغمبر میں سے ہیں؟ یہ دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ائمہ جو ہے ذریت پیغمبر میں سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ تو ایک دلیل آئے مباہلہ، دوسرے یہ کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ہارون الرشید نے سوال کیا، تو امام نے قرآن مجید سے استدلال فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم ذریت پیغمبر ہیں، تجھے شک ہے؟ امام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ ان کی ذریت، یہ ضمیر جو ہے، اب یہاں مفسرین نے بہت تفصیلی گفتگو کیا، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ بعض نے یہاں ضمیر جو پلٹائی ہے وہ جناب نوح کی طرف، اور اکثر مفسرین نے ضمیر کو پلٹایا ہے جناب ابراہیم کی طرف۔ بہرحال جناب ابراہیم مراد لیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کون کون ہیں؟ جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ان کی ذریت میں سے زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس۔ امام نے فوراً اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا ہارون یہ بتا جناب عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ جناب کہا ان کے تو باپ ہی نہیں تھے۔ کہا پھر یہ ابراہیم کی ذریت کس کے ذریعے سے کہلائے؟ خدا کی قسم بہت اہم استدلال ہے امام نے جو فرمایا۔
یہ انبیاء سے ملحق ہوتے ہوئے جا کے جناب ابراہیم تک پہنچے ہیں. جب باپ نہیں ہے تو کس کے ذریعے سے پہنچے ہیں؟ کہا جناب مریم سے. تو کہا بھائی یہی تو ثابت ہو گیا کہ ماں کی طرف سے بھی نسل چلتی ہے. غور فرمایا، یہ ثابت فرما دیا امام نے. یہ دوسری دلیل ہے. ایک اور دلیل اور تمام کر دے رہا ہوں گفتگو کو. اس کے بعد جانتے ہیں تتمہ کلام میں امام نے جب یہ سوال کیا کہ بتاؤ عیسیٰ کے کون باپ تھے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا ہارون سے، خاموش ہو گیا. روز روشن کی طرح دلیل تھی یہ. غور فرما رہے ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا یہ تو بات ثابت ہو گئی. اس کے بعد کا جملہ امام نے کہا كَذَلِكَ أُلْحِقْنَا بِذَرَارِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ من قبل امنا فاطمہ علیہ السلام. جیسے عیسیٰ ماں کی طرف سے جناب ابراہیم سے ملحق ہوئے، ان کی ذریت میں شمار ہوئے، اسی طریقے سے ہم نبی کی ذریت کہلائے من قبل امنا، اپنی ماں فاطمہ کے ذریعے سے ان کی طرف سے ہم پیغمبر کے فرزند کہلائے. اور تیسری جو ہے یہ روایت تحف العقول میں موجود ہے. تحف العقول آپ مطالعہ فرمائیں، ابن شعبہ حرانی کی لکھی ہوئی ہے. ایک اور روایت پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی من صلبہ وجعل ذریتی من صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو ان کے صلب سے قرار دیا اور میری ذریت کو علی کی صلب سے قرار دیا. غور فرما رہے ہیں. بس اس سے ثابت ہو گیا ذریت علی ذریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ ساری چیزوں سے ایک بات رہ گئی، وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ذہن میں آپ کے بات رہ جائے، وہ بھی عرض کر دوں. 12 امام ہیں. چلیے صلب علی بن ابی طالب سے کتنے امام ہیں؟ 11. یہ سب تو ذریت ہیں. امیر المومنین کیسے ذریت پیغمبر ہیں؟ ایک اہم سوال ہے، کوئی چیز تشنا نہ رہ جائے. 11 امام تو ذریت امیر المومنین سے ہے. یہ ذریت پیغمبر ہے، امیر المومنین کیسے؟ تو ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں قاعدہ تغلب. قاعدہ تغلب. جیسے آپ آیت تطہیر سماعت فرماتے ہیں، مطالعہ فرماتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں. کتنے لوگ تھے؟ 5 پاک تھے، جس میں 4 مرد اور ایک خاتون. خاتون جنت. ضمیر یہاں کیسے استعمال ہوئی؟ مذکر کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کم 2 جگہ مذکر کی ضمیر آئی ہے. تو جب ایک خاتون ہے تو کیوں مذکر کی آئی؟ کہتے ہیں غلبہ مذکر کا ہے، لہذا قاعدے تغلب کی بنیاد پر غلبے، تغلب یعنی غلبے کی بنیاد پر غلبے کا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ جب مرد زیادہ ہے تو ضمیر بھی مذکر کی آئے گی. بس یہاں بھی وہی قاعدے تغلب ہے. 11 امام جب ذریت پیغمبر سے ہو گئے، ذریت امیر المومنین سے ہو گئے جو ذریت پیغمبر ہیں، تو اس غلبے کی بنیاد پر چونکہ 11 ذریت ہے اور ایک نہیں ہے، لہذا یہ 11 کا غلبہ استعمال کر کے ذریت سب کو کہا گیا ہے. یہ قاعدہ تغلیب ہے. ایک دوسرے بعد شارحین نے لکھا ہے چونکہ پیغمبر اکرم کی آغوش میں امیر المومنین پرورش پا رہے تھے، یہ پرورش جن کو دی جاتی ہے وہ بھی مانند فرزند ہو جاتا ہے، لہذا اس عنوان سے جو ہے یہ بھی ذریت پیغمبر میں شامل ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا